جو انہوں نے کہا ہے خان صاحب نے خاص طور بالخصوص جو انہوں نے کہا ہے اس کے اپوزٹ کیا ہے، یعنی عمل مختلف ہے اور گفتگو مختلف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مزیدار بات یہ ہے کہ اب بھی خان صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو حکومت میں آنے سے وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ مختلف سپیچز ہیں جو ریسنٹ انہوں نے کی، میری نظر سے گزری۔ ایک میں فرما رہے تھے کہ جو برطانیہ کا وزیر اعظم ہے، حالانکہ برطانیہ امیر ملک ہے، ان کا جی ڈی پی ریشو کہیں زیادہ ہے، وہ جب امریکہ جاتا ہے تو وہ اپنی جو ایمبیسی ہے ان کی امریکہ کے اندر، وہاں اس کے کمرے میں ٹھہرتا ہے۔ یہ بھی فرما رہے تھے کہ میں تو آیا ہوں سیاست میں صرف اپنے لوگوں کی، عوام کی خدمت کے لیے، چونکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ سارا کچھ دے چکا تھا، اور جو سیاستدان باقی ہیں وہ ان کی جو مالی حیثیت ہے وہ سیاست میں آنے سے پہلے کچھ اور تھی، اور اب جب وہ سیاست میں آ جاتے ہیں تو وہ ان کی جو ویلتھ ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی فرما رہے تھے کہ جو برطانیہ کے وزراء ہیں ان کو بڑا احساس ہوتا ہے اپنی قوم کا، اور انہیں یہ پتہ ہوتا ہے جو قومی خزانہ ہے وہ عوام کا پیسہ ہے اور وہ اس کے امین ہے، ان کے پاس ایک امانت ہے، تو اس میں سے وہ بالکل کوئی فضول خرچی نہیں کرتے۔ اور جب وزراء جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں ابراڈ، تو اس وقت اگر تو 5 آور سے کم کی فلائٹ ہو تو وہ اکانومی کلاس میں ٹریول کرتے۔ حکومت میں آنے سے پہلے تو بہت آگاہ تھے، اور قوم کا بڑا درد ہے ان کے دل میں۔ اب دوسری طرف گراؤنڈ ریالٹیز میں آ جائیں کہ جب یہ ٹریول کرتے ہیں آؤٹ آف دا کنٹری، ابراڈ جب جاتے ہیں، تو اس وقت ان کے آپ ذرا شان و شوکت آپ دیکھا کریں۔ یہ چارٹرڈ طیارے پہ یہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک لوگوں کی جو ہے فوج، ظفر موج ان کے ہمراہ ہوتے ہیں، صحافی ہوتے ہیں، ان کے کنبے کے لوگ ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، وزراء تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، اور حکومت کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ اپنے آپ کو اس طرح کنڈکٹ کرتے ہیں جس طرح خودی فرما روا بادشاہ جس طرح کنڈکٹ کرتا ہے، کہ وہ جاتے ہیں تو اپنا وہ جہاز جو ہے وہ بھر کے لے کے جاتے ہیں اپنی ہر طرح کی ضروریات کا، اور لوگوں کا، اور ان کے خدام اور اہلکار اور ملازم سب ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ویسے تو سارے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے، یہ بڑی بڑی جو لینڈ کروزرز ہیں جن کی قیمتیں 8 کروڑ سے زیادہ ہیں، 8 کروڑ، 8.5 کروڑ، 6.5 کروڑ، 4.5 کروڑ، اس رینج میں ان لینڈ کروزر کی قیمتیں ہیں۔ اور یہ آپ کو مطلب افسران کے پاس بے تحاشا نظر آئیں گی۔ میں جو کہہ رہا تھا کہ آپ کسی وقت سیکریٹریٹ کے باہر، پی ڈبلیو ڈی سیکریٹریٹ کے پاس چوک ہے، اسامہ معود چوک، وہاں کھڑے ہو جائیں۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ چوک کہ وہاں سے سیکریٹریٹ سے آنے اور جانے والی گاڑیاں بھی آپ کو نظر آئیں گی، اور اسکول ایجوکیشن جو سیکریٹریٹ ہے وہاں ان کی بھی گاڑیاں نظر آئیں گی، آئی جی آفس یعنی پولیس کی گاڑیاں بھی نظر آئیں گی، اور پی ڈبلیو ڈی میں بھی آنے جانے والی گاڑیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ وہاں پر سرکاری افسران کے پاس یہ آپ کو بے تحاشا لینڈ کروزرز کی موومنٹ نظر آئے گی، جو انتہائی قیمتی، جن کی قیمت کروڑوں میں، 4 کروڑ سے لے کے 8 کروڑ تک ان کی قیمتیں ہیں۔ یہ وہ حکام ہیں جو سول سرونٹس ہیں، جو عوام کی خدمت پر مامور ہیں۔ عوام کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے، اور تنگ آ کر عوام جو ہے وہ خودکشیاں کر رہی ہے، اور یہ ان کی یہ صرف ایک میں جو ایریا ہے اس کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ اب
وزراء، یعنی آج ہم صرف گاڑیوں شاڑیوں اور ان کا جو لائف سٹائل ہے ود ریگارڈ ٹو ٹریول اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، باقی چیزیں جو ہیں وہ تو پھر لمبی بات ہو جائے گی۔ تو ان کے وزرائے اعلیٰ، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ صاحب، ان کے آپ پروٹوکول دیکھ لیں، 40 50 گاڑیاں ان کے پروٹوکول میں قافلے میں شامل ہوتی ہیں، اور وہ ساری ہی مہنگی ترین قیمتی گاڑیاں ہوتی ہیں جن کی کروڑوں میں ان کی مالیت اور قیمت ہوتی ہے۔ اب ان کے آپ اقوال زرعی ملاحظہ فرما لیں اور ان کا آپ کنڈکٹ دیکھ لیں۔ حالانکہ میں بھی پرو عمران خان تھا اور ان کو سپورٹ کیا جس حد تک ہماری جو لمٹس تھیں، اور ان کے موقف کی تائید کرتے رہے اپنے حلقہ احباب میں اور سوشل سرکل کی حد تک جتنا ہمارا اثر رسوخ تھا، ہم نے بھرپور بڑی دیانتداری کے ساتھ ان کو سپورٹ کیا، اور آپ نے ووٹ تو ان کو دیے، لوگوں کو بھی قائل کیا کہ ان کو ووٹ دیے۔ تو ان کی سپیچز دیکھ لیں الیکشن کے دوران، اس سے پہلے، کہ جی ہم پروٹوکول کلچر کو ختم کریں گے۔ جب یہ حکومت میں آئے، اقتدار میں آئے، تو ان کا فرمان تھا جی کہ میں تو وزیر اعظم ہاؤس میں رہوں گا نہیں، میں پروٹوکول نہیں لوں گا، میں 2 ملازم سے زیادہ ملازم نہیں رکھوں گا، اور ملٹری سیکرٹری کی ریزیڈنس میں رہائش پذیر ہوئے۔ پھر اپنے پرائیویٹ گھر جو ایک محل ہے اور وہ 450 500 کنال کے رقبے پر محیط ہے، وہاں پر شفٹ ہو گئے، اور وہ پروٹوکول وہ سارا اسی طرح ہے۔ اور یہ بھی بڑی ہمت اور جرأت کی بات ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں، اگرچہ لوگ جو ہیں ہمارے وہ چونکہ ہم غلام رہے ہیں تو نیچر غلامانہ ہے، تو میں ایکچولی غلاموں سے بات نہیں کر رہا، چونکہ غلام جو ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لائل رہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی والے پیپلز پارٹی کے ساتھ لائل رہنے کی کوشش کریں گے ہر حال میں، ان کے اوپر جس طرح کے مرضی ایلیگیشن ہوں، جتنے سنگین چارجز ہوں ان کے خلاف، بے شک ثابت ہو جائیں، وہ اپنی لائلٹی پروو کرتے رہیں گے۔ اسی طرح نون لیگ والے جو ہیں وہ جس طرح کی بھی صورتحال ہو، وہ ان کے ساتھ اپنی لائلٹی جو ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب عمران خان صاحب تشریف لے آئے ہیں، تو ان کے جو لوگ ہیں موسٹلی وہ بھی یہی ثابت کرتے ہیں کہ یہ لائل ہیں۔ تو یہ اصل میں شناخت ہے غلام ہونے کی اور غلامانہ ذہنیت کی۔ میں اصل میں انڈیپینڈنٹ لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ آپ ان کے قول اور فعل دیکھیے۔ غربت نے عوام کا پرکس نکال دیا ہے، اور یہ شاہانہ ان کے لائف سٹائل دیکھ لیں، یہ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کسی اور دنیا سے آئے ہیں، کسی اور ملک کے عمال ہیں اور یہاں پر مسلط ہوئے ہیں، یا یہ فتح کر کے ہیں، پاکستان کو انہوں نے فتح کیا ہے، اور یہ ایک معقوم قوم کے اوپر مسلط ہوئے ہیں فتح کر کے۔ تو ان کے لاؤ لشکر، ان کے جناب مہنگی گاڑیاں، پرتعیش ان کا لائف سٹائل، اور ان کی شاخ خرچیاں، آپ ان کے کام دیکھیں جناب۔ جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو وزیر اعظم کی ہاؤس کی بھینسیں بیچ دیں، گاڑیاں نیلام کر دیں۔ کیوں جی؟ ہم آسٹیریٹی کر رہے ہیں، ہم بچت کرنا چاہتے ہیں، اخراجات کم کریں گے۔ بھائی اب آپ دیکھیں کہ ان کا 1.5 سال بقایا رہ گیا ہے، ان کی آپ کارکردگی دیکھ لیں، اور ان کی آپ کام دیکھ لیں، ان کے کال دیکھ لیں، اور ان کے فعل دیکھ لیں، اس میں آپ تضاد خود نوٹ فرما لیں۔
پھر یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے، خان صاحب نے خاص طور پہ بالخصوص جو انہوں نے کہا ہے اس کے اپوزٹ کیا ہے، یعنی عمل مختلف ہے اور گفتگو مختلف ہے، تو میں داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ کس طرح یہ اتنی دیدہ دلیری سے، اتنی ہمت سے یہ پرسسٹنٹلی جھوٹ بول لیتے ہیں، عوام کو مس لیڈ کرتے ہیں اور اس پہ موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں، ناانصافیوں، مظالم پر خاموشی اختیار کرتے ہیں اور وفاداریاں نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے نمائندوں کو آپ کا خیرخواہ ہونا چاہیے اور ان کی پالیسیاں عوام دوست ہونی چاہیے، ان کو گل چھڑے نہیں اڑانے چاہیے۔ بہت شکریہ۔